کئی بار سچینا گھر میرے جنا دلہن بن کے آسیں اکھیں جھکیاں کر کے بول دیے میری ماں نو تو وہ بھاسیں۔ آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستان کے نامور سرائکی کے شاعر مومن ملائی صاحب، جن کے بارے میں شاکر شجابادی صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کا فین ہوں اور یہ چھوٹی سی عمر میں بے حد پاپولر ہو گئے ہیں۔ شاعر خاص لوگ ہوتے ہیں، قدرت کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ مومن ملائی صاحب، آپ ساؤتھ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، بکھر سے، اور آپ ایک شاعر ہیں اور آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہیں۔ جزاک اللہ، محبت ہے۔ آپ جو ایشوز ہیں ساؤتھ پنجاب کے اندر یا پھر غربت کے اندر لوگ جن مصائب سے گزرتے ہیں ان کے اوپر پوئٹری کرتے ہیں۔ شاکر شجابادی صاحب نے خود کہا ہے کہ میں اگر کسی کا فین ہوں تو وہ مومن ملائی کا ہوں۔ اور سرائکی کے اندر شاکر شجابادی کے بعد اگر لوگ سنتے ہیں کسی کو تو آپ کو سنتے ہیں، اور اس چھوٹی سی عمر میں آپ نے اتنا مقام اور اتنا نام حاصل کیا۔ مجھے بتائیں کب سے کر رہے ہیں شاعری اور کیسے یہ خیال آیا کہ ایشوز کے اوپر بات کی جائے؟ شاعری تو میں میرے خیال میں 2010-11 سے میں نے شروع کی تھی۔ ویسے تو شاعر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاعر بن نہیں سکتا، وہ ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی آرٹسٹ ہے میرے خیال میں وہ بچپن سے ہی اس کے اندر جو ہے نا وہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بڑا ہو کے وہ اس طرف جاتا ہے، یا ایسے کوئی شروع سے ہی تھا، 4th-5ویں کلاس سے ہی شروع تھے۔ اور یہ مسائل والی جو آپ بات کریں، وہ میری ایک نظم ہے ابن مزدور، اس کے کچھ مصرے تھے، وہ شاکر شجابادی صاحب نے ان مصروں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ مجھے بہت اچھے لگے ہیں۔ تری غربت چوک کھڑ کھڑ کے میں کما دیا گالی دیں گی، اس مصرے پہ وہ اس کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ وہ شاکر صاحب کو بہت زیادہ پسند، اور اس وجہ سے یہ جملہ جو ہے نا میرے بارے میں بولا جاتا۔ اور مسائل کے حوالے سے آپ نے بات کی، مسائل جہاں پہ بندہ ہوتا ہے، شاعر ہے، کوئی بھی آرٹسٹ ہے، جہاں پہ وہ ہوتا ہے، شاعری چونکہ مشاہدے سے اس کا تعلق ہے، تو مشاہدے میں جو چیزیں بھی آتی ہیں پھر وہی باہر نکلتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شاعری جو ہے وہ شاعر کے اندر کا کرب ہے یا انسان کے اندر کا کرب ہے، تو وہی باہر نکلتا ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے، یا تحت شعور جیسے آپ کہتے ہیں، تحت شعور میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہی نکلتی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، آپ کی یہ جو نظم بڑی فیمس ہوئی ہے، ایک عورت پہ آپ نے لکھا، ہاں جی بالکل، وہ کیا آپ نے لکھا تھا جو بہت زیادہ پذیرائی ملی اور اس کو بڑا شیئر کیا گیا؟ وہ وائرل اس وجہ سے زیادہ ہوئی کہ ریسنٹلی جو معاملہ ہوا تھا نا، وہ ایک اس میں مصرع آتا تھا رکشے کے حوالے سے، وہ رکشے میں کوئی لڑکی بیٹھی تھی اور لڑکا پیچھے سے آ کے اس کے ساتھ کوئی حرکت کرتا ہے اس طرح کی، اور اس وجہ سے پھر اس ویڈیو پہ لگا کے جو انہوں نے وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ٹک ٹاک پہ بھی اور ادھر ادھر ملینز میں وہ اس کے بھی وہ میں نظم پیش کرتا ہوں آپ کو۔ کداہیں رکشے چ بیٹھی الہڑ پچھو سکوٹر بھجا کے تھکیں تو بہ کے سوچیں جو تیرا ہوا دے نال رشتے۔ کداہیں رکشے چ بیٹھی الہڑ پچھو سکوٹر بھجا کے تھکیں تو بہ کے سوچیں جو تیرا ہوا دے نال رشتے۔ کداہیں بوتل وچوں نکل دے ہوئے پیو تے دھی بارے بد گمانی تو سوچ ہٹی فطور چھٹی۔ کداہیں مجلس جلوس دے وچ کہیں دی دھیاں تو لک کے دے دیں ہوئے شرم آوی ضمیر کھاوی۔ کداہیں شہوت شعور دیوی، کداہیں دھڑکن بحال تھیوی، کداہیں اکھڑے ہوئے سانس سنبھلنی یا ہوش ولنی تو بہ کے سوچیں۔ تو نہیں سوچیندا جو میرے سینے تے لگیاں قبراں چ کتنے تین ورگے مردہ مرداں دے رزق پل دین تے سانس سنبھل دین۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ آپ نے تو ڈیفرنٹ اینگل سے یہ اس چیز کو پیش کیا، واہ 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 واہ۔ آپ کی جو سیلاب کے اوپر تھی بالکل، وہ کیا ہے جو آپ نے ابھی ریسنٹلی جب فلڈ آیا پورے ادھر اور بہا کے لے گیا ساری چیزیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھا؟ بڑھی ہوئی وستی دی بردی ٹالی دے ہاں تے ہاں رکھ کے ہلدے پتراں کو کھلدے پتراں دے وانگ چمدی ضعیف امڑی۔ ہر اگلے لحظے دے بعد آندے ہوئے لڑدے پتھر تے اپنی آنکھیں بھکا کے آہدیے شالا این وار بڑھ گئے بچڑے دی لاش ہووے، مگر دعا وت بیاس ہووے تے اگلے لمحے چ ہاں تے پتھر دی پاش ہووے۔ جو لڑدے پتھر بھی شاید کو دساوڑ آندن خدا کو ماواں دے وین بھاندن۔ ہوئے 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 ہوئے۔ جدوں ٹالی جہاز پہنچے تے ماں دے ہوٹاں چ ہولے ہولے جملے دھرتی تے آندے پہن۔ اگر جے پانی دے شجرے ہوندن کداہیں سوچیں جو سندھ دا شجرہ فرات نال ہی نہ ملدا ہووے۔ اساں جوان کڑیل مرا کھڑے ہیں، مشوم بچڑے کوہا کھڑے ہیں، بڑا خلیفہ اساں اویں کربلا کھڑے ہیں۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، کیا بات ہے، میرے خلیفہ اساں اویں کربلا کھڑے ہیں۔ اسی اوویں کربلا کھڑے ہیں۔
کیا بات ہے. کوئی خاص ٹائم ہوتا ہے جب شاعری لکھتے ہیں یا بیٹھے بیٹھے بھی آ جاتی ذہن میں, کوئی سامنے چیز دیکھی تو اس کے اوپر شاعری کر لی؟ شاعری کا یہی معاملہ ہے کہ وہ پتہ نہیں آپ کو کس وقت جو ہے وہ آپ پہ طاری ہو جائے, تو کس وقت جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ شاعری جو ہے وہ اس میں کن کا کوئی عمل دخل نہیں ہے یا نیچرلی کوئی نہیں, یہ محنت کر کے کوئی بھی شاعر, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میرا تو یہ خیال ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی اگر کام کر رہا ہے تو اس میں نیچر کا بڑا عمل دخل ہے. مثلا ایک بندہ والی بال کھیلتا ہے, اس کا قد اگر اچھا نہیں ہے یا وہ ایکٹیو نہیں ہے تو وہ نہیں کھیل سکتا. اسی طرح شاعری کا معاملہ بھی ہے, اگر وہ احساس نہیں ہے, اگر اس کے اندر شاعری کے جینز نہیں ہیں تو وہ شاعری نہیں کر سکتا. تو یہ شاعر خاص لوگ ہوتے ہیں, عام لوگ نہیں ہوتے. یہ قدرت کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو کچھ لوگوں کو دے دیا. تو ابھی ذریعہ معاش کیا آپ کا؟ ذریعہ معاش الحمدللہ میرا ویسے بھی زمیندار فیملی سے تعلق ہے, زمینیں ہیں اچھی خاصی, اور یہ بھی ہے اب مشاعروں والا بھی اچھا سلسلہ ہے. تو ایک مشاعرے کے کتنے پیسے لیتے ہیں آپ میکسیمم؟ یہ سوال تو نہیں کرنا چاہیے, اندازن چلے, اندازن میں گیا تو ویسے 50-60 ہزار مل جاتا ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار آپ 50-60 ہزار روپے لے رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اب اس میں اگر آپ ایکسپینسز کاؤنٹ کریں تو ہماری جیب میں پھر بھی کچھ نہیں آتا. مجھے بتائیں شادی نہیں کی آپ نے؟ شادی نہیں کی ابھی. کیوں؟ دل تو نہیں ٹوٹا ہوگا؟ دل تو روز ٹوٹتے ہیں. آئے شادی کریں گے انشاءاللہ. اس میں ہاں کو پسند ہے؟ جب وقت پسند ہے, ساری دنیا پسند ہے, کوئی نہیں تو لیکن شادی کے لیے جو ہے وہ پسند کرنا ایک خاص معاملہ ہوتا ہے. اللہ بہتر کرے. تو محبت کے لیے کوئی شاعری لکھی خاص کہ یار یہ میں سناؤں گا لڑکی کو, یہ ایسے کروں گا اپنی محبت کے مسز لیے کو؟ بہت ساری شاعری ہے میری بالکل. جیسے کوئی چلیں میں آپ کو اسی شادی والے ٹاپک کے حوالے سے ایک میں 4 مصرے آپ کو سنا. کئی بار سچینا گھر میرے جنا دلہن بن کے آسیں, میرا وسبا تھی حیران ویسی ہر گال اس کئی دے راسیں. آئے ہائے اور میرے لگ دے گالی ڈھگ پچھ دن ہر گال تے تو شرماسیں, اکھیں جھکیاں کر کے بول دیے میری ماں نو تو منہ بھاسیں. آئے ہائے 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 کیا بات ہے, میری ماں نو تو بہو بھاسیں. مولائی آپ کا تخلص ہے یا مومن ہے؟ تخلص کیا آپ کا؟ یہ سارا تخلص سمجھ لیں آپ, مومن یہ کلمی نام ہے میرا. جو ڈاکومنٹس میں نام ہے وہ ابھی بھی ظفر عباس ہے. ظفر عباس آپ کا ڈاکومنٹس میں؟ ہاں ڈاکومنٹس میں نام ہے, لیکن یہ تھا کہ وہ کچھ عرصے تک میں نے مجروبی تخلص کیا. میرے استاد محترم ہے مصطفیٰ خادم صاحب توسہ سے ان کا تعلق ہے, سرائکی بہت اچھے شاعر ہیں, تو انہوں نے یہ میرا نام مطلب سجیسٹ کیا تھا. کیا بات ہے. لیکن یہ ہے کہ مجھے اپنا نام بڑا پسند ہے. پڑھائی وغیرہ کہاں تک کی آپ نے؟ عبداللہ بھائی میں نے ایم فل اردو میں کیا ہے, لیکن شاعری میری, یہ سوال بھی اکثر کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایم فل اردو میں کیا اور شاعری جو ہے وہ سرائکی میں کرتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میری شاعری جس طرح کی میری شاعری ہے وہ ریلیٹ ہی سرائکی سے کرتی ہے. جس طرح کے مسائل معاملات جو ہیں وہ ان چیزوں کو جس طرح سرائکی میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے ویسے شاید مجھے لگتا ہے اردو میں نہیں کیا جا سکتا. یا شاید یہ بھی ہے کہ میں نے 10-15 سال سرائکی کو دیے ہیں تو وہ میرے اندر اتنی سرایت کر گئی ہے کہ وہ. آپ پلے بڑے بکھر میں ہی ہیں؟ جی بالکل, میں بکھر میں, بکھر سے آگے ہماری بستی ہے حیدرآباد حل کے ساتھ شامے والا. بڈوال فیملی سے میرا تعلق ہے. بڈوال کہتے ہیں بھیڑیں پالنے والے کو, بھیڑ پال. کیا بات ہے, یہ تو سنت ہے جی. جی ٹھیک ہے. اور بھیڑ پالنے والے لوگ بیسیکلی ہم جو چرواہے شناخت ہے, چرواہے بھی آپ کہہ سکتے ہیں, بھیڑیں پالنے والے, زمیندارہ کرنے والے. تو میرا ایک زمیندار فیملی سے تعلق ہے, اس وجہ سے بھی وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک, میں نے پہلے بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ایک دوست کا مصرع ہے, مزدور دے پوتریں ای گالوں مزدور دی گاہل کریں دے ہیں. جاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ آپ کی ایک نظم ابن مزدور, اس کے چند آپ اشعار سنا دیں کہ مزدور کا کیا سوچتا ہے یا اس کے اوپر کیا آپ نے لکھا ہے. لاہور تو ولدیاں گڈیاں دے جڑا ہارن سن دے رو پوندے, کہہ کوچ دے اگلے تے جڑا بکھر پڑ دے رو پوندے, جڑا کھل کھل ڈھاندے یاراں وچ, جڑا گاون گاندے یاراں وچ, ادھرات کو ماں دے بکسے چوں کوئی فوٹو چیندے رو پوندے. اے مل دے مالک کیا جانے نو لوگ وچ منجا کیوں پیندے, جڑا نکڑی بھین دی یاد آوے سو آپ کو ڈہ دے شیشے وچ, کدی سگریٹ لا کے کونے تے بہ کندھاں نال الیندا ہے, کدی واہ نال جھیڑے لیندا ہے, کاندھ نال مخاطب تھی یاد ہے, سن گل بابا ناراض قبراں وچ بھلا پیو کوئی رستن پتراں تھوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. سلامت رہے جناب, یہ بالکل مختصر سی سنائی ہے. اور یہ میں نے اس کا ایک پارٹ سنا ہے, دوسرا پارٹ اس کا جو ہے وہ خالق کے کائنات سے کچھ باتیں شکوے کی, وہ نیکسٹ انشاءاللہ کبھی انشاءاللہ.